بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب غسل المرآت اباح الدم عن وجہہ، یعنی عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا۔ اس باب کے شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور ابو العالیہ نے کہا میرے پاؤں پر مسح کرو کیونکہ وہ بیمار ہے۔ حدیث نمبر 243۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا سفیان بن عینیہ نے ابو حازم سے روایت کرتے ہوئے ہمیں بتلایا، انہوں نے سہل بن سعد ساعدی سے سنا، لوگوں نے ان سے پوچھا تھا، اس وقت میرے اور ان کے درمیان اور کوئی نہ تھا، کس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال لاتے تھے جس میں پانی ہوتا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون دھوتی تھیں۔ پھر چٹائی لی گئی اور اسے جلایا گیا اور اس سے آپ کا زخم بھرا گیا۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے، باب مذکور کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پر اپنا زخم اپنی بیٹی سے دھلوایا، جبکہ آپ کے داماد حضرت علی بھی موجود تھے۔ پس اگر انسان بیمار ہونے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے خود وضو نہیں کر سکتا یا نہا نہیں سکتا تو وہ کسی دوسرے سے مدد لے لے، خواہ محرم عورت ہی ہو۔ ابو العالیہ نے تو مسح بھی دوسروں سے کروایا تھا۔ ابو العالیہ کا یہ واقعہ عاصم بن سلیمان نے بیان کیا ہے۔ سابقہ باب میں کپڑے میں تھوک وغیرہ لگنے کا ذکر تھا، یہ باب قائم کر کے سمجھایا ہے کہ ازالہ نجاست ضروری ہے، خواہ وہ خون کی صورت میں ہو یا تھوک و رینٹ کی صورت میں۔ بچہ دان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھا گیا تھا وہ بھی علیحدہ کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ آپ کے سر اٹھانے سے بچہ دان گر کر بیت اللہ کے فرش کو خراب کر دے، اور اس کا انتظار کیا کہ کوئی آ کر اس کو پیٹھ سے اتار دے۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے غسل المرآت اباحہ کے الفاظ منتخب کر کے ان علماء کے غلو آمیز خیال کی تردید کر دی ہے جو او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، المائدہ 7، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور اس حالت میں تمہیں پانی نہ ملے تو خشک پاکیزہ مٹی کا تیمم کرو، کہ حکم کی بنا پر لفظ ملاسمت میں ہاتھ سے مطلق چھونا بھی شامل کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے محرم رشتہ دار عورت کے چھونے سے بھی وضو دہرانا ضروری قرار دیا ہے، خواہ کوئی ہو۔ حالانکہ آیت او لمستم النساء میں ملاسمت سے مراد مباشرت ہے۔ قواعد کی روح سے اگر کوئی لفظ حقیقت و مجاز دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ لفظ اکثر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور غالب معنی کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ مثلاً غائط کے حقیقی معنی نشیب زمین کے ہیں، مثلاً غائط کے حقیقی معنی نشیب زمین کے ہیں، لیکن عام بول چال میں اس کے معنی قضائے حاجت کی جگہ مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح ملاسمت کا لفظ مجازاً جمع کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ دو قرینے ہیں، ایک یہ کہ او لامستم النساء کا فقرہ او جاء احد منکم من الغائط کے مقابل پر واقع ہوا ہے، اور ان فقروں کے مفاہیم میں
معنوی اشتراک ہے، یعنی قضائے حاجت، اور دوسرا قرینہ النساء کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔